حساب کتاب سے بتا دیا. اب دیکھیے قطع رحمی، اللہ معاف کرے، یہ سب میں ہے. ہم میں کوئی سورما آ جائے میرے پاس کہ نہیں ہے، میں مان ہی نہیں سکتا، اللہ کا ولی کہہ دوں گا جس نے ایسا کہا. بہت مشکل ہے یار، یہ انا ہے، کتنی بڑی مشکل ہے. ہماری وجہ کیا؟ دنیا کی وجہ سے قطع رحمی. لیکن شریعت میں قطع رحمی کرنا جائز ہے. قطع رحمی نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ مسجد درار منافق مسلمان بظاہر تھے، اللہ 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 کرتے تھے، آگے نماز اتنی بڑی داڑھییں، اگلی سب میں فجر میں سب سے زیادہ وہی زیادہ، ایسے چہرے کہ یہی ہے اسلام کے اور دین کے اور یہی تبلیغ والے ہیں. لیکن نبی کے دل میں ان کی منافقت تھی. آج بھی اگر جس کے دل میں نبی کی منافقت اور اس کی شان گھٹانے کے لوگ ہیں، ان سے قطع تعلق کرنا لازمی ہے. سمجھ گئے نا باپ؟ اس سے اللہ راضی ہوگا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں حکم دے دیا، نبی ان سے کوئی واسطہ نہ رکھ. چاہے ان کی مسجد بھی ہے تو ان کی مسجد سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں. مسجد درار بلا مثال دے دی آپ کو میں نے. اب آگے بڑھتے اس پر قطع رحمی. اب تفصیل تو میں نہیں جاتا. قطع رحمی یہ ہے کہ آپ نہ کسی رشتہ توڑ لو، رشتہ داروں سے، خون کے رشتوں سے توڑ لیتے نا. بات کیا ہے؟ میں گیا اپنی پھوپھی کے گھر پہ، میرے بچے کے لیے رشتہ دے دو. اب پھوپھی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی مرضی ہے، اس پر لازم ہے کہ دیکھ کے سوچ کر اس کا رشتہ کرے. کوئی بھی اس کو ذرا سا بھی کوئی فرق نظر آئے منع کر دے. سامنے والا آ جائے بس ٹھیک ہے، منع کر دیا. لیکن دیکھو منع کر کے تو دیکھے، اور پھر تمہارا حال دیکھو کیسا، زندگی بھر نہیں ملتے. ایسا ہے نا قصہ یار، اللہ میں تو کئی دیکھیں قصے، زندگی بھر نہیں ملتے. شادی ان کے نہیں، میں اس کے گھر ہی نہیں جاؤں گا، اس نے میری بے عزتی کی. تیری بے عزتی کیا کی یار؟ اس کی بچی اس کی مرضی نہیں دے رہی. میں ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی رشتوں میں، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. تجھے شادی میں کارڈ پہلے نہیں دیا، داماد ہے، سسرال والوں نے کارڈ نہیں دیا، بیگم بولا آج کے بعد سسرال والوں سے ملنا ہی نہیں، قطع توڑ لیا. خطرناک، جنت میں کی خوشبو بھی نہیں سوکھے گا. کینہ کرنے والا، کینہ رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا دونوں سمجھ لیں. اب ایک واقعہ سن لیں یار، بس ایسے ابھی ذہن میں آیا مجھے. اور واقعہ بھی ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں پورا میرا ذکر بظاہر تو اصلاح کا تھا، جسے سمجھیے خشک، کچھ کر نہیں سکا آپ کو، لیکن یہ ایسی چاشنی ہے اس ذکر میں. انشاءاللہ جو حقدار ہوگا نا، صحیح معنی میں ماننے والا، چاہنے والا، اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا. سناتا ہوں پنجتن پاک کی بات. آ گئی بس اس ذہن میں کہ قطع رحمی کیا چیز ہے. دیکھو وہ سمجھتے ہیں. حسنین کریمین، امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. شان سنو یار، کیا بات کا ذکر آیا تو دیکھو میرے میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں تو خود بخود انرجی آ جاتی ہے. تھوڑی دیر پہلے میری انرجی 50 تھی، اب 70 ہوئی ہے نہیں حضرت؟ آپ دیکھ رہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو وہ کیا، امام حسین اور امام حسن میں رضی اللہ تعالیٰ نے ناچاہتگی ہو گئی، کسی بات پر تلخی ہو گئی. 3 دن گزر گئے. یاد رکھیں گے اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ رکھو گے لا تعلقی اپنے رشتہ داروں سے، اہل سے، تو تم بھی اسی طرح کہلاؤ گے قطع رحمی والے گناہگار، خطرناک. سمجھ گئے؟ 3 دن سے پہلے. اب 3 دن سے پہلے عصر میں دونوں تڑپ رہے ہیں بھائی، جانتے ہیں قرآن و حدیث، تڑپ رہے ہیں. کیا کروں. چھوٹے بھائی نے سوچا چل میں تو نکلتا ہوں یار. امام حسین رضی اللہ عنہ نکلے نا آدھے رستے، تو بولا میرا بھائی ہے، وہ بھی جانتا ہوگا اس حدیث پاک کو. واپس گھر میں آ گئے. وہاں سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اور جیسے ہی وہ تشریف لائے آپ نے گلے لگا لیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، میرے بھائی مجھے معاف کر دینا. بولا اچھا معاف تو کر دوں گا میں، معاف تو میں آیا ہی معاف کرنے کے لیے. تو آیا کیوں نہیں؟ تو چھوٹا تھا. اے حسین تو میرا چھوٹا تھا. مطلب بھائی جان واللہ تلا باللہ میں اپنے گھر سے 25-30 قدم نکلا تھا آپ کی طرف کہ اچانک مجھے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. وہ حدیث یہ تھی کہ جس نے صلح میں پہل کی اللہ رب العزت اس کو جنت میں پہلے داخل کرے گا. تو میں نے سوچا میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں کیسے جاؤں، وہ جنت میں جائے. میرے دوستو بزرگوں، کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں. آپ ہے تو کہو نا یار، میں تو پنجتن کا غلام. کیونکہ یہ کہنے سے صرف پنجتن ہی خوش نہیں ہوتے بھائی، سب سے زیادہ تو صحابہ خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمیں صحابہ کی شان بھی جانتے ہیں، اہل بیت کی مان بھی جانتے ہیں. تو کہو
میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن، اور مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق اہل بطول سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق اہل زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سب کہیے نا، مجھ پہ کس ناکرم نیازی ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا غدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اور میں تو پنجتن کا۔ آخر میں اب سنیے بس، والدین، ٹائم ہے ہی نہیں، 1 منٹ اپنے والدین کے لیے دے دو مجھے، دو گے تو کہو سبحان اللہ۔ زیادہ بات تو نہیں، تفصیل بیان کرتے ہیں، ہم ہر سال بیان کرتا ہوں انشاءاللہ والدین پر، لیکن بس اتنا ہی ہے کہ والدین کو آج ہی منا لو، رات نہیں منا سکے، اگر ناراض ہیں، تمہاری ناراضگی سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں، تمہاری ناراضگی دنیا کے حساب سے ہے، شریعت کے حساب سے ہو تو منع نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اسلام میں جانے سے روکتا ہے، تو تمہارا منع نہیں ہے، تم نافرمان بنو اس کے، وہ ہے ہی نہیں اس قابل والدین، ٹھیک ہے نا، اس کا ادب کرو لیکن اس کے فرمان کو نہیں سنو۔ لیکن اس کے علاوہ کیا ہے، بڑے بھائی کو زیادہ پیسے دے دیے، چھوٹے بھائی کو جائیداد دے دی، فلانی کو جائیداد دے دی باپ نے، وہ اس کو عزت سے دیکھتا ہے، باپ اس کو، استغفر اللہ، تم اس کو ٹھکرا کر باہر آ گئے، تم سے بڑا بے موت مرنے والا کوئی نہیں، مرتے دم تک 15 گناہ ہیں جن کے اندر دنیا میں بھی تمہیں اس کے گناہ ملیں گے، قبر میں بھی ملے گا، اور حشر میں بھی اس کے عذابات ملیں گے۔ والدین کے نافرمان اللہ نہیں مانے گا۔ اللہ فرماتا ہے والدین کی رضا پر میری رضا، والدین کی ناراضگی پر میری ناراضگی۔ تم اگر ناراض ہوئے، آج تم کیا کرتے ہو، آج تم کیا کرتے ہو؟ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان اور سن لو یار، بہت لمبا وقت ہو جائے گا، اس کی تفصیل گفتگو کرنی تھی، لیکن چلو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایک بار حدیث بیان کی تھی پیر کے دن روزہ رکھنے کی، شاید آپ کو یاد ہو، یاد رکھنے والے رکھتے ہیں، جو پیر کے دن روزہ رکھے باقاعدہ اس کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، الحمدللہ۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے، نبی علیہ السلام پیر کو بھی رکھا کرتے تھے اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ سے فرمایا کرتے تھے جو ان دونوں دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، ماں سوائے، نبی علیہ السلام رکے، ماں سوائے والدین کے نافرمان کے، والدین کے نافرمان۔ اب یہ قصہ ابھی کی بات ہے یار، نکل جائے گا یہ قصہ، ابھی کی بات ہے، یہ میں نے کچھ عرصے یا مہینے پہلے بیان کی تھی بات۔ تو وہ بندہ امریکن ہے، وہ مجھے فون کرتا ہے 3-4 دن پہلے، میں نے یہ شروع کر دیا حضرت یہ پیر آیا نا، آج میرا روزہ ہے۔ میں نے ماں سبحان اللہ، نیت کی میں روزے رکھوں گا، میرا ایک کام پھنسا ہوا ہے، بس دعا کرو میرا کام ہو جائے، میں تیرا ہو جائے گا یار، تو نے چل ہماری بات تو مانی، نبی علیہ السلام کی حدیث کو عمل کیا، تیرا اللہ کام کر دے گا۔ 4 ہفتے یا 3 ہفتے میں تو فون کرتا، کوئی کام نہیں بن رہا حضرت، بتاؤ، بس دنیا ہے نا، تڑپ جاتی ہے، کوئک چاہیے اس کو کوئک دوائی چاہیے، ڈوز چاہیے، انجیکشن والا، شارٹ والا، ٹھک فوراً ملے اور فوراً بیٹھ کے چلنا شروع کر دے، سمجھیں، اینٹی بائیوٹک چاہیے نا، بس وہ چاہتا نہیں ہے کہ سلو جاؤں، جبھی تو حکیم فیل ہو گئے بیچارے ہمارے، کہ وہ 6 مہینے میں علاج کرتے تھے، یہاں 2 دن میں ہو جاتا ہے۔ تو وہ بولے، تو میں نے سچ بتا رہا ہوں، میں نے صرف اتنا ہی جملہ کہا، میں نے یار یہ بتا تیرے والدین ہیں؟ بولو الحمدللہ شکاگو میں ہیں، واہ 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 واہ۔ میں نے کہا اچھا، دیکھو میں کہاں گیا، اس حدیث پر گیا، میں نے کہا تو نے یہاں بلوایا تھا؟ بولا ہاں میں نے بلوایا تھا۔ تو ابھی کہاں ہے؟ سینئر سٹیزن کے اندر بہترین ہے، سینئر سٹیزن کے اندر بہترین کمرہ ہے، فرسٹ کلاس رہتے حضرت۔ اور میں نے کہا تو نے سینئر سٹیزن میں اپنے پاس بلایا کیوں بھیجا؟ ارے حضرت یار آپ سمجھتے ہو یار، یہ وائف کے جو مسئلے ہوتے ہیں نا، یہ تو آپ جانتے ہو یار، میں بس ان بیویوں کے چکروں میں ماں باپ اس کو مشورہ دیں کچھ دیں، یا کہ لڑتی اور وہ لڑتے یہ لڑتے، میں پاگل ہو گیا۔ پھر میں نے کہا ابا ہاتھ جوڑتا ہوں یار، تو یہاں سے چلا جا ورنہ میں یہاں سے ملک چھوڑ کے چلا جاؤں، استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ تو میں نے اس کو کیا بولا، میں نے ٹھیک ہے یہ تیرا عمل ہے، اللہ جانے تیرے ساتھ کیا حشر ہوگا تیرا، تو کیا سمجھتا ہے تو اس کو محل بنا کے دے دے گا سبب میں کروڑوں روپے کا،
لاکھوں ملازم رکھ دے اس کے لیے, محل میں گاڑیاں دے دے تیرے باپ کے لیے, تیری ماں کے لیے, خدا کی قسم وہ خوش نہیں ہوگی. وہ اتنی دور وطن چھوڑ کے تیرے پاس اس لیے آئی تھی کہ تیری صحبت چاہتی تھی, تیرا لمس چاہتی تھی, تجھ سے نسبت چاہتی تھی کہ میں تیرے پاس رہوں, چاہے دال روٹی تو کھلا, مجھے بند کمرے میں رکھ, لیکن میں تیری خدمت تیری محبت چاہتی تھی. اور تو نے اس کو جا کے یہاں آ کے بڑا کام کر دیا. یاد رکھ, جب تک نہیں منائے گا تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیں.